سوال یہ ہے کہ اگر آپ نسل کشی کی بات کر رہے ہیں تو کتنی دفعہ یہودیوں کی نسل کشی کی بھی تو کوشش کی گئی. جو ہٹلر نے کیا، ہٹلر نے تو ایک پورا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ ایک شیلٹر تھا، وہاں پر سب کو لاتے تھے، ان کے کپڑے اترواتے تھے، ان کے کپڑے اتروا کے الگ رکھتے تھے تاکہ وہ بھی ضائع نہ ہو. پھر اس کو وہاں پر کوئی گیس چھوڑتے تھے جس سے ان کی ہڈیاں گل جاتی تھیں اور وہ مر جاتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہودیوں میں بھی ایک نا نفرت ہے ایک پوری دنیا کے لیے. اور یہودی اس کے بعد ہی قابض آئے. اس پہلے اس ٹائم بھی قابض تھے، ہٹلر نے ختم کیا، پھر یہودی اس کے بعد اور ڈبل پاور کے ساتھ قابض آئے. تو یہودیوں کو نا ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے، جیسے کہ ایک گریکس کو ہوتا تھا فلاسفرس کو نا کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں، اسی طریقے سے انہیں بھی ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے. اور یہ نا اب پوری دنیا کو ایک دبانے کے اس میں ہے کہ بس کسی طرح نا ہم ہی ہیں بس سپیریئر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہودی بھی کسی ایک پوائنٹ پر جا کر ان کی یہ جو ایک ایگریشن ہے یہ کسی طور پہ تھوڑی سی 1% یا 0.5% جائز ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میرا اس میں نیگیٹو میں ہی جواب ہے، لیکن میں پھر بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے اور یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. عبدو ایمان. دیکھیں، ہم بات کریں گے اپنی اور اپنے دین کی. ہٹلر کے لیے ہم تو جواب دہ نہیں ہیں، وہ ان کا معاملہ تھا. بنو قریظہ کا جب حملہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنو قریظہ کے قبیلے پر، تو یہودیوں کا بہت بڑا قتل عام تاریخ میں جو دیکھا جاتا ہے وہ ہوا. اور اسی طرح خیبر کا جب فتح ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ بہت بڑی مثال ہے. پھر جب بیت المقدس آزاد کروایا صلاح الدین ایوبی نے، تو کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کے جو ٹانگیں تھیں، گھوڑوں کے جو پائے تھے وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ تین موٹی موٹی میں نے آپ سے مثالوں کی بات کی ہے. میں کہتا ہوں اگر ہم انہی کی بات کر لینا، دیکھیں جنگ تو نام ہی پھر قتل و غارت کا نا. جب جنگ ہونی ہے تو پھر آپ کے بھی جناب گرنے، ان کے بھی گرنے. سوال یہاں پہ یہ ہے، وہی جو جنیوا کنونشن کا میں نے نام لیا، کہ آپ نے جنگ لڑی کن اصولوں کے اوپر ہے. جب بھی کسی مسلمان نے حملہ کیا پوری تاریخ کے اندر یہودی قبیلے کے اوپر یا کسی اپنی جگہ کو آزاد کروانے کے لیے، زمین کو آزاد کروانے کے لیے، آپ یہ دیکھیں کتنی عورتوں کا قتل ہوا، آیا ہوا کہ نہیں ہوا، کتنی انسانیت کی بے حرمتی کی گئی، کتنے بچوں کا قتل ہوا، یا کسی بوڑھے کو جناب وہاں اس میں قتل کیا گیا ہو. بلکہ اسلام تو اس چیز کے آداب سکھاتا ہے کہ جناب اگر کوئی دروازہ بند کر لے تو اس کو قتل نہیں کرنا، اگر کوئی تلوار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا. خواتین اور بچوں کو ویسے ایک ایکسیپشن ڈال دی گئی، بوڑھوں کی ویسے ایکسیپشن ڈال دی گئی. تو ہمارا اسلام، ہمارا دین تو اس جنگ کے بھی آداب سکھاتا ہے. ہٹلر کی جو آپ نے مثال دی، ان کے دین کے ہم تو نہیں جواب دے، وہ تو عیسائیوں یہودیوں کا. اچھا، اب یہاں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ ہولوکاسٹ کی آپ نے مثال دی نا، عیسائی اور یہودی جس حد تک آپس میں جانی دشمن تھے، مسلمانوں کے خلاف وہ بھی متحد ہو گئے اپنے اختلافات بلا کر. لیکن مسلمانوں کے لیے ابھی بھی یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہماری امت آج ایک امت کیوں نہیں بن سکی، ہم کیوں نہیں متحد ہو سکے اس ظلم و ستم کے خلاف. چلیں اب اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. لاسٹ سوال وہ دونوں سے میں آپ سے باری باری پوچھوں اور اینڈ پہ میں بھی اس کا جواب دوں گا کہ وٹ از دی وے آؤٹ. مسئلہ بہت کمپلیکس ہے، ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز ڈسکس کر لی، ہم نے ڈسکس کر لیا کہ حماس کی کتنی غلطی، اسرائیل کی کتنی غلطی، بٹ ٹھیک ہے ہو گیا. اب کیا؟ اب آگے کیا کریں؟ اچھا، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ کی پچھلا کویسچن تھا، میں اس کے اوپر بس ایک پوائنٹ ایڈ کر کے پھر آخری کویسچن کا جواب دیتا ہوں. پچھلے کویسچن میں نا ایک بات آپ نے جو ہٹلر کے حوالے سے اور جو ہولو کاسٹ کا جو سانحہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کی تھی، تو میرے مطابق وہ بھی ایک ظلم عظیم تھا. لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں کے اوپر ظلم ہوا تھا، جو وکٹمز تھے اس کے، آج وہی وہ ظلم کرنے والے ہیں. آج حالانکہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو اس کو اس ظلم کی سب سے زیادہ اہمیت کا ہی پتہ ہے کہ یار یہ کتنا ظلم ہوا تھا اور ہم لوگوں نے اس کے اندر کتنی قربانیاں دی تھیں. وہ اس چیز کے سب سے بہترین جج ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہی لوگ اس ٹائم انہوں نے آ کے اسرائیل میں اپنی حکومت قائم کی تھی، وہی لوگ اس ٹائم اس ظلم کے کرنے والے ہیں. تو یہ سب سے بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. لیکن خیر کافی سارے جیوز، یہود جو ہیں وہ ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ بھی ہیں. ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا، کافی اسکالر ہیں کافی بڑے، ان کا نام ہے ڈاکٹر نارمل فنکلسٹائن. اگر آپ ان کو گوگل پہ سرچ کریں گے یا یوٹیوب پہ تو آپ کو ان کی کچھ اسپیچز بھی ملیں گی اس حوالے سے. تو وہ یہی پوائنٹ اٹھاتے ہیں جو ابھی میں نے بات کی ہے. تو یہ نہیں کہ یہ میں اٹھا رہا ہوں، یہ مطلب جیوز کے اندر یہی پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے. اور ان پروفیسر کے اپنے پیرنٹس جو تھے اس ہولوکاسٹ کے وکٹم تھے. سیکنڈ جو لاسٹ پوائنٹ ہے وے آؤٹ کیا ہے، تو وے آؤٹ تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے بغیر، اس کے
اس کے اندر باقاعدہ انٹری کیے بغیر اس کا شاید مسئلے کا حل نہ نکلے. اس کے لیے ابھی ریسنٹلی کسی میرا خیال ہے ملیشیا نے یا انڈونیشیا نے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کون سا ملک تھا, انہوں نے ابھی ریسنٹلی اس کے بارے میں ایک بات کی ہے کہ یہ جو ویٹو کا حق ہے یہ ایٹ لیسٹ جنگ کے یا اس طرح کے جو جینوسائڈ یا اس سے ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اندر ویٹو کا حق نہیں ہونا چاہیے. کچھ کنٹریز ہے جو 5 کنٹریز کے پاس ہیں جو ورلڈ وار 2 کے ونرز تھے, یہ ویٹو کا حق نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے پاس یہ ویٹو کا حق اگر یہ ختم کر دیا جائے ایٹ لیسٹ ان مسئلہ مسائل کے اوپر, تو یونائٹڈ نیشن یونینیمسلی کسی نہ کسی ایک مسئلے کے سلوشن کی طرف جا سکتا ہے. سیکنڈلی ہم کیونکہ یہ تو بہت بڑے لیول کی بات ہوگی, ہم بیسک لیول کے اوپر اگر بات کریں تو بینگ پاکستانی سب سے پہلا ہمارا جو کام ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اور کچھ نہیں تو ان پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کریں, تاکہ یہ جو پروڈکٹس کے جو آنرز ہیں یہ انفلوئنشل پیپلز ہیں, یہ لوگ اس کے اوپر کام کریں گے الٹیمیٹلی, کیونکہ ان کو تو ظاہر ہے اپنا پروڈکٹ تو بند نہیں کروانا. سیکنڈلی ہماری جو اپنے پولیٹیشنز یا اپنی گورنمنٹس ہیں, ہم پروٹیسٹ کریں, ان کو مجبور کریں کہ وہ اس کے بارے میں بات کریں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری مسلم گورنمنٹس خاص طور پہ مسلم کنٹریز کی گورنمنٹس نے اس کے اوپر بالکل بھی کوئی بھی بات نہیں کی. ان کو مجبور کریں. اور تھرڈ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اس کمپین کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ جسٹ ہماری کنٹری میں وہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے, تو ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ پوری دنیا تک جا رہا ہے. تو جتنی زیادہ ہم اس کی آگاہی کریں گے اتنا ہی ایزیلی ہم اس کو سولو کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. وے آؤٹ کی آپ نے بات کی, میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ لیول پہ جو ذمہ داریاں آتی ہیں, ریاستی سطح پہ پاکستان کو اس میں ایک بڑا واضح کردار ادا کرنا چاہیے اس وقت کہ اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا جائے. OIC ہمارے پاس ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے, اس کو متحرک کیا جائے اور ذاتی مفادات سے نکل کر امت کے مفاد میں سوچا جائے. میں سمجھتا ہوں مسلم ممالک جب اکٹھے ہوں گے اور متحد ہو جائیں گے دلیری کے ساتھ, تو ہم ایک بڑا زبردست امپیکٹ اس مسئلے کے اوپر ڈال سکتے ہیں. دوسری چیز, عوام کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہیں. عثمان نے بات کی بائیکاٹ کی, یہ ایک بہت بڑا یقیناً ہماری تو ہماری بے بسی, یار اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ مسلمان جس کی تاریخ جناب جنگوں سے بھری ہوئی ہے, آج وہ اس کی ریٹیلیشن کیا ہے کہ جناب بس بائیکاٹ, پروڈکٹس کا بائیکاٹ. تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے شرم کی بات بھی ہے, لیکن اس بے بسی کے اندر اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے کہ ملینز آف ڈالرز کی نہیں بلینز آف ڈالرز کی جناب ٹریڈ پہ فرق پڑتا ہے, اور یہ پین ان کو فیل ہوتی ہے, ان کے ریسورسز ڈیمیج ہوتے ہیں اس سے, نو ڈاؤٹ. تو بائیکاٹ یہ ہمیں میرا بلکہ اس چینل کے توسط سے لوگوں سے آڈینس سے اپیل ہے کہ اس بائیکاٹ کو آپ پلیز سیریس لیں. یہ بائیکاٹ کو معمولی نہ سمجھیں کہ یار ایک ہماری ہاف لیٹر کو خریدنے سے یا میکڈونلڈ پہ ایک میل کھانے سے ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, جب یہ کلیکٹیولی آپ دیکھیں تو یہ بلینز آف ڈالرز کا فرق پڑتا ہے. دوسری چیز ہے اس وقت وہاں پہ ڈونیشنز, چیریٹی, کئی NGOز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سرچ آؤٹ کریں, اپنی ریسرچ کریں پراپر طور پر, کون ایسے لوگ ہیں جو ہماری چیریٹی جو ہے ہماری ڈونیشنز جو ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت بھوک سے نڈال ہیں بچے وہاں پہ. آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ انسانیت کے لیے میں کہتا ہوں یہ شرمناک چیز ہے کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں یار. بم تو بڑی دور کی بات, کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ بچہ جناب بھوک سے شہید ہوا ہے, تو کیپشن لکھا ہوا تھا جو بچہ بم سے بچ گیا اسے بھوک نے مار ڈالا. تو یہ پوری انسانیت کے لیے, صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں, بڑی شرم کی بات ہے کہ کوئی انسان بھوک سے اس 21 سینچری کے اندر بھوک سے وہ مر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے ان NGOز کو جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ بھی تو کچھ اس بات سے غیر مجھے بتا رہے تھے, مجھے ذرا ذکر کریں. جی الحمدللہ, ہمارا میڈیکل ونگ ہے مسلم میڈیکل مشن کے نام سے, مسلم میڈیکل مشن پاکستان. ڈاکٹر ناصر حمدانی اس کو چیئر کر رہے ہیں, چیئر پرسن وہ ہیں اس کے, کنگ ایڈورڈ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں وہ. تو ٹرکی میں بھی جب لاسٹ ایئر ڈیزاسٹر ہوا, بہت بڑا ارتھ کی وجہ سے ڈیزاسٹر تھا, تب بھی ہماری ٹیمز جو تھیں والنٹیرلی انہوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا اور بہت بڑا ریلیف آپریشن کیا. اسی طرح 2022 کے فلڈز میں, 23 کے فلڈز میں آپ نے دیکھا الحمدللہ, میں بلکہ خود اللہ کی توفیق سے اس آپریشن میں شامل تھا, آپ لوگوں نے بھی بلکہ بڑا اس کے اندر کیا کنٹریبیوٹ. تو ہماری ٹیمز آن گراؤنڈ جیسے وہاں موجود تھیں, ابھی اس ٹائم غزہ کے اندر الحمدللہ موجود ہیں, اور اکتوبر سے لے کر اب تک جو ہم نے وہاں پہ ریلیف آپریشنز کیے, سب سے پہلا کام تھا ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کا, اور ساتھ ہی ساتھ اب ان کی فوڈ کی جتنی ہے, خاص کر رمضان کے اندر سحر و افطار کا بندوبست, میں کچھ اپڈیٹس شیئر بھی کرتا رہتا ہوں. وہاں پہ ہماری ٹیمز اپنے ہاتھوں سے ریفیوجی ٹینٹس بلڈ کر رہی ہیں رفح کے اندر, کیونکہ میں نے پہلے بات کی مصر نے جب بارڈر نہیں کھولا اور وہ جو پیچھے سے پوری ایک آبادی آئی تھی پش لے کے, وہ رفح کے اندر بلاک ہو گئی ہے. تو 19 لاکھ لوگوں کو وہاں پہ پلیس کرنا, ڈسپلیس لوگوں کو,
ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم چند ہزار کو بھی کر سکیں اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بھی بہت زیادہ ہمیں اور ضرورت ہے. تو ان کے لیے شیلٹر ٹینٹس, ان کی فوڈ کا موسٹ امپورٹنٹلی ان کے کھانے پینے کا وہاں پہ بندوبست, وہاں پہ ہمارا کوکڈ فوڈ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اور خشک راشن جو ہے وہ بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز میڈیکل سپلائز. ہمارے وہاں پہ ڈاکٹرس کی ٹیم موجود ہے. کچھ جو لوکل ڈسپلیسڈ ڈاکٹرس تھے ان کو ہم نے وہاں پہ ہائر کیا پے رول پہ. وہاں پہ میڈیکل کیمپس ہمارے ڈیلی بیسس پہ الحمدللہ لگ رہے ہیں, جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا انستھیزیا وداؤٹ انستھیزیا سرجریز کی جا رہی تھیں. ابھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ سچویشن پہ ہمارا کنٹرول آیا ہے اور وہاں پہ بچوں کی سرجریز, اسی طرح زخمیوں کا علاج معالجہ. تو یہ 3 میجر چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں, شیلٹر, فوڈ اینڈ میڈیکل. اچھا, کلوزنگ ریمارکس کرنے سے پہلے ویری گڈ, آپ لوگوں کی آرگنائزیشن کو میں ویسے بھی بڑے کلوزلی دیکھتا رہتا ہوں اور اوبویسلی ہمارا کچھ پرسنل بھی تعاون اس میں رہتا ہے, یہ ہمارے دوستوں کا اور ہمارے یو ٹی کے بہت سارے دوست ہیں جو ہم مل کے ان کے لیے ساتھ ساتھ ان کے کام کرتے رہتے ہیں اور مطلب بہت اچھا کام ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ, آپ کو میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آپ وہ میرے خیال سے تب فلڈ آیا ہوا تھا اور آپ فلڈ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو خشک کھانا دینے جا رہے تھے. تو ایک بڑا اچھا کام ہے اور اوبویسلی اس ٹائم غزہ میں فل سپورٹ کی ضرورت ہے. غزہ کے لوگوں کو سب سے زیادہ اس فلڈ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم ہے اس ٹائم ایشو, سب سے زیادہ اہم, کسی بھی چیز پہ ڈونیٹ کرنے سے زیادہ اہم یہ ایشو ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ لوگ مطلب بائی کورٹ سے آگے نکل کے یہ کام کر رہے ہیں. تو میں ویسے تو ہم یوزلی اسپانسر ویڈیوز نہیں کرتے, لیکن آئی تھنک سو کہ اس ویڈیو کی یہ بہت بڑی نیڈ ہے کہ ہم اس کا اسپانسر ایڈ کریں. ایون دو کہ ہماری سے پہلے کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی ابھی ڈیلیبریٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو ایڈ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو بھی کچھ ڈونیشنس کرنا چاہیں تو آپ لازمی عبدالرحمان, میں نا نیچے ایڈ کر دوں گا آپ کا, تو آپ ادھر جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی میں اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں کہ واٹس دا وے آؤٹ. عثمان نے ایک وے آؤٹ بتایا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ انانیمسلی یہ سارا کچھ کرے. میں خیر اس کو نگیٹ کروں گا, آپ کا اپنا اوپینین ہے, سوری فار دیٹ, بٹ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر چکے ہوتے ہیں اب تک. ان کے پاس تو اتنی بھی نہیں ہے کہ یار وہ پاکستان انڈیا کا مسئلہ حل کر چکے ہیں, وہ تو اسرائیل ہے بھائی, وہ باپ ہے سب کا اس ٹائم, وہ باس ہے, اس کا کیسے حل کریں گے مسئلہ. اور دوسرا, اسرائیل یونائٹڈ نیشن کی کسی بھی بات کو نہیں مانتا. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یونائٹڈ نیشن آپ کو کہہ دے تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا ہم یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہی ہم نہیں کرتے. وہ نیوکلیر پالیسی کے ممبر نہیں. اس نے کہا آپ نے نیوکلیر ایسٹ بتائیں, انہوں نے اپنے نیوکلیر ایسٹ نہیں بتایا. اس نے کہا کہ ہم تو نیوکلیر پالیسی کے کسی کے ممبر ہی نہیں, تو ہم آپ کو اپنی نیوکلیر ایسٹ کیوں بتائیں کتنے ہیں. تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کسی کی بھی بات مانے گا اور کسی کو بھی فالو کرے گا. اس میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے انڈیویجول مسلم امت کی جو وہ حدیث ہے جو میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ وہ درد کو محسوس کریں, جو اس وقت وہ جو لوگ ادھر سفر کر رہے ہیں اس درد کو محسوس کریں اور پھر اسی کے مطابق چلیں. اگر میں اس درد کو محسوس کر رہا ہوں تو میں پروڈکٹ کو بائیکاٹ بھی کروں گا. اگر میں اس درد کو محسوس کر رہا ہوں گا تو میں اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی توڑ کر انہیں دوں گا. ٹھیک ہے, جب ایک ماں کو اپنے بیٹے کی بھوک محسوس ہوتی ہے نا تو وہ اپنی روٹی نہیں کھاتی, وہ اپنی روٹی دوسرے کو دے دیتی ہے. تو ہمیں وہ درد محسوس کرنے کی صرف ضرورت ہے. وہ درد جس دن آپ کو محسوس ہونے لگ گیا اس جسم کے, اس مسلم امت کے جو جسم کے آپ جس بھی پارٹ میں ہیں, اگر آپ کو وہاں وہ محسوس ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اب جو ہے نا پھر ہم لوگ جیت کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اور فلسطین کیا, ہر مسلم جو ریاست ہے وہ آزاد ہونا شروع ہو جائے گی. اس وقت کوئی بھی آزاد نہیں ہے, لیکن پھر آزادی کا جو سفر ہے وہ ہمارا شروع ہوگا. تو آج کو ہم اسی بات پہ اس کو کلوز کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.